اپنی بھی تھوڑا سا اضافہ کروں. ظہیر صاحب آپ نے کچھ آیتیں پڑھی, اس میں آپ نے ذکر کیا ایک آیت کا کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ اور زیادہ دوں. میرے ساتھ میرے دوست بڑے بھائی میرے بیٹھے ہیں, ملک صاحب, کسان صاحب, انہوں نے بھی حوالے دیے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے بچوں کو جو تربیت دی اس میں ان سے قرآن تو انہوں نے پڑھا ہی, لیکن میں نے ان کو سیرت بھی پڑھائی. اب آپ نے قرآن پڑھا, اس کی ایک آیت پڑھی, اس کی اہمیت بتائی. انہوں نے ایک اسلامک کام کیا, انہوں نے بھی پڑھ کے کہیں سے کہا نا کہ سیرت پڑھا. انہوں نے سیرت پڑھائی اپنے بچوں کو, ایک اچھی بات بتائی. انہوں نے اس کا ایکسپیرینس کر کے اس کا رزلٹ بتایا. آپ نے صرف آیت بیان کی, انہوں نے اسی ایکٹ کا رزلٹ بتایا, اور رزلٹ اپلائیڈ رزلٹ, اپنی ذات کے اوپر اپرووڈ رزلٹ. دس از وٹ آپ جب آیت پڑھیں تو حدیث پڑھیں. وہ جو پہلے میں نے بات کی وہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ آیت پڑھیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آیت کو اس طرح پڑھیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, میں نے پڑھا اور اس کے بعد میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, اور جھوٹ بولنا چھوڑنے کے بعد مجھے یہ فائدے ہوئے, میری عزت بڑھ گئی, مجھے لوگ میرے آنے پہ گھڑیاں میں لانے لگے. میں جو بات منہ سے نکالتا تھا لوگ اس کی گواہی دیتے تھے. ہم اس طرح کا رویہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن اور اس کو حدیث کو بیان کرنا, مت بیان کریں, اس پہ عمل کریں. یار عمل کر کے اپنا ایکسپیرینس بتائیں. مجھے ایک کینیڈی فیملی کی ایک خاتون, there was a very hi-fi family of America. They have a club of 60s plus. وہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں ان کو جوائن کروں. وہ میں نے ان کو جوائن کیا تو ان کی مجھے آ جاتی تھی میل کہ فلاں ٹاپک کے اوپر ہم ڈسکس کریں. وہ مہینے میں ایک دفعہ ان کی ڈسکشن سے, ایک دفعہ ان کی میل آئی کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آن اسلام. میں بڑا کانشیس ہوا, میں دیکھوں یہ وہ لوگ ہیں جو برینز ہیں, اور میں نے کہا مجھے بھی ان کو سننا. خیر وہ کوئی پاکستان کے ٹائم کے مطابق صبح کوئی 3 بجے کا ٹائم, تو وہ میں نے آن کر لیا, بیٹھ گیا میں. ان کی وہ جو تھی زوم کی ان کی تھی, اس طرح کا ایک تحریر تھا. اس سے بہت ساری لوگوں نے باتیں کی, ہر ایک کی بات ایک سے ایک. وہ کینڈی فیملی کی جو خاتون تھی, اس نے کہا کہ I don't think anything is wrong with Islam. اس نے کہا there are 5 things. There are 5 pillars of Islam what I read about. One is, ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید جس کو کہتے ہیں, جس سے ہمیں کلمہ شہادت ہے. دوسرا جو ہے, میں اردو میں ذرا اس کو کرتا ہوں آپ کے سامنے, تو اس کو دوسرا جو ہے وہ ہے نماز. تیسرا روزہ, پھر زکوٰۃ اور پھر حج. اس میں جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, جو میں چیز پہنچی ہے تو بڑا اعلیٰ قسم کا سسٹم. جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں آپ ترقی کرتے ہیں تو there is a limit. From a first class passenger to
جیٹ آنر، دین بٹ اس کے بعد کیا؟ آپ ترقی کرتے ہوئے فرسٹ کلاس پیسنجر بنتے ہیں، پھر آپ کا اپنا جیٹ ہوتا ہے، پھر آپ کے اپنے ولاز ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کریں؟ دیر از اے لمٹ. لیکن اگر 50 سال کی ترقی، 50 سال کی عمر میں آپ یہاں پہ پہنچ گئے، اب آپ کیا کریں؟ You have nothing to do. You got frustrated, depression. کہ وہاں پہ آ کے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ لائف از ناٹ دس، لائف کچھ اور ہے. جب میں نے اسلام کو پڑھا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام gives you a purpose. وہ ایک آپ کو ایک اٹیچمنٹ دیتا ہے. وہ اٹیچمنٹ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ایک اٹیچمنٹ دیتا ہے کہ آپ اللہ سے اٹیچ ہو. اور وہ جو اٹیچمنٹ ہے وہ میٹا فزیکل. آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے لیکن ہمیشہ اس کے پیچھے لگے رہتے. آپ اس کو رد نہیں کر سکتے لیکن آپ رد کریں گے تو وہ اپنے آپ کو منوا لیں گے. اب جو مرضی کرے. اس نے کہا میں نے بڑا سوچا کہ اس کو رد کر دوں، تو میں نے الٹیمیٹلی سے نتیجے پہ پہنچی کہ اس کو رد کرنے کی جو ریزنز ہیں وہ بہت کم ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو ماننے کی ریزن جو وہ بہت زیادہ ہے. اڈاپٹ کرنے کی ریزنز بہت زیادہ ہیں اور اس کو انکار کرنے کی ریزنز بہت کم ہیں. کہ نہیں میں یہ اس کو ابزارو کرنے کے بعد جب دوسرے پہنچی تو what a good sense کہ in a day آپ نے اپنا وہ ٹاسک جو آپ کا کام ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن کے ساتھ اٹیچ کر لیا، اس کو آپ نے ایک دن میں 5 دفعہ ریمائنڈ کرانا. You cannot forget it. The third is the روزہ. روزہ is not a فاقہ. روزہ is not احساس. ہم احساس کہتے ہیں نا ہمارے، this is an obedience. تابع داری ہے کہ you have set everything in front of you. لیکن کیونکہ حکم نہیں آپ کھاتے ہیں. یہ تو آپ کا اوبیڈینس. اچھا میں نے یہ پریکٹس کی، روزے کو ایز اے اوبیڈینس میں نے روزہ رکھا. ہر چیز یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کا حکم میں نے یا میرے آگے پڑی ہے تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ میں تیرا حکم مانتا ہوں. یقین جانے کہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے پہلی دفعہ روزے کی سینس کا پتا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں روزے کیسے نہیں دی. اور زکوٰۃ کیا؟ ٹو بیلنس دا اکانومی. There is no system کہ جو 40 سال کے اندر ٹوٹل ورتھ جو ہے وہ غریبوں پہ بانٹتا ہے. یہ کبھی نہیں. آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے آج جتنا بھی ہے آپ نے 40 سال کے اندر آپ نے غریبوں میں بانٹا. This is the system. This is the economic system. اور حج کے بارے میں جو بات کی بڑی اعلیٰ سے حج ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. حج جو فرض ہے وہ صاحب ثروت لوگوں کے، اور کسی بھی سوسائٹی میں جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں اصل میں وہی سوسائٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. اور جو لیڈرز ہوتے ہیں نا ان کو ویژن چاہیے ہوتا ہے، اور ویژن جو ہے وہ سفر کے بغیر نہیں آتا. اور سفر بھی وہ جو کسی ایک مقصد کے تحت کیا ہے.
اور سفر بھی وہ کہ جس میں آپ کسی ایک کمیونٹی کو نہیں ملتے، دو کو نہیں ملتے، ہزاروں کمیونٹیز کو ملتے ہیں، ہزاروں طرح کے لوگوں کو ملتے ہیں، ہزاروں طرح کے لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کی عادتوں کو نبڑتے ہیں. تو وہاں پہ آپ لرن کرتے ہیں، آپ کا ہورائزن بارڈ وائڈ ہوتا ہے. دیٹ از دا کور آف دا ایلیٹ ٹو ٹرین، جنہوں نے لیڈ کرنا ان کی ٹریننگ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو دس از دا اسلام. استحکام پاکستان کی طرف آئے تو مجھے تو صرف ایک ہی بات ہے، وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے. مولانا وحید الدین، میں کہ ان کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بات لکھی، میں اسٹک ہو گیا اس بات، یہ کیسے کہہ دیا. انہوں نے کہا جی قرآن جو ہے نا وہ معاشرے کی تربیت ہی نہیں کرتا، قرآن سوسائٹی کی بہتری نہیں کرتا، قرآن انڈیویجول کی ٹریننگ کرتا ہے، فرد کی ٹریننگ کرتا ہے، اور سوسائٹی کی جو بیٹرمنٹ ہے وہ فرد کی بہتری کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ اتنا خوبصورت ان کا نظریہ ہے. بندہ اندر سے پاک و مضبوط ہوتا ہے، سچا و مضبوط ہوتا ہے، عدل کرنے والا و مضبوط ہوتا ہے. جب مضبوط لوگوں کی سوسائٹی بنتی ہے نا تو ان پہ کوئی غیر مضبوط، غیر اہم حاکم آ نہیں سکتا. ان کو مستحکم ہونے سے روک نہیں سکتا. پوائنٹ از کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا، اگر آیت پڑھی ہے تو اس پہ عمل کرنا، حدیث پڑھی ہے تو اس پہ عمل کرنا. اس عمل کے جو پریکٹیکل اثرات آپ پہ آئے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں. صرف آیت نہیں بتا دی ہے، حدیث نہیں بتا دی، وہ سر خود ہی پتہ چل جاتے ہیں. مطلب وہ نشر کریں، لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ راغب ہوں اس کی طرف. میں اکثر ایک واقعہ کرتا ہوں کہ میں گھر جانا تو میرے والد صاحب نے بڑا ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. تو انہوں نے مجھے جب بھی کہنا نا کہ یہ آپ کو 15 منٹ تک کہنا کہ ٹلا دینا، تو انہوں نے فون کرنا میری بیگم سے کہنا کہ اسے پوچھو کب آ رہا ہے. تو میں نے کہا جی میں بس 10-15 منٹ سے آ رہا ہوں. تو انہوں نے بیگم سے کہنا کہ اچھا ہونا تو ویسا کر کے آرام نہ پاؤ. آدھے گھنٹے بعد اٹھی تو پھر کھانا شانا تیار کرنے لگی تو مینو روٹی دے دے، وہ آئے گا تو کھا لے. وہ میرا ایک دوست تھا، وہ بھی اسی طرح کرتا تھا میرے ساتھ. ایک دن میں بڑا تنگ آیا، اس نے کہا جی میں آ رہا ہوں. تو اٹو کے تقریباً سے پونا گھنٹہ لگا دیا آنے. وہ جب پہنچا تو میں نے کہا یار تو جس ٹائم پہ چلا ہے تو نے اس وقت مجھے کہا میں آ رہا ہوں، مجھے پتا تیرا راستہ پونے گھنٹے. تو اگر ایک دفعہ مجھے یہ کہہ دیتا کہ میں ابھی نکلا ہوں تو اس پونے گھنٹے میں نہ میں 7 فون تمہیں کرتا تو نہ تمہیں 7-8 دفعہ جھوٹ بولنا پڑتا. اچھا یہ سوچ میرے ذہن میں آئی تو میں نے یہ اپنے طور پہ سوچا کہ میں تو نہیں کرتا، میں بھی تو یہی کرتا. میں نے یہ چھوڑ دی. اب مجھے کسی نے فون کر رہا نا کہاں پہ ہو، میں نے کہا یار میں اس وقت نیرین ہوٹل کے پاس ہوں. وہ چیمبر سے فون کر، میں نے کہا میں نیرین ہوٹل کے پاس ہوں. تو راستے میں نے MCP ٹاور پہ رکنا ہے، وہاں پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 10 منٹ لگتے ہیں، تو پھر میں تیرے پاس آؤں. اور ہاں میں یہ کروں گا کہ جب میں وہاں سے نکلنے لگوں گا نا MCP ٹاور میں تو میں رنگ کروں گا. مائنڈڈ کوئی فون نہیں آیا، میں نے اپنے کام کیے، اپنے ٹائم پہ پہنچا. اچھا اس وقت میں پریزیڈنٹ تھا چیمبر. پھر یہ ایک دفعہ ہوا کہ میں چیمبر آیا، یہ میں نے عادت اڈاپٹ کر.
میں ایک دن چیمبر آیا تو ایک بندہ کھڑا تھا، تو ہمارا یہ پیئن جو ہے وہ بھی کھڑا تھا اس کے پاس، تو وہ اس کو کہہ رہا کہتا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر انہوں نے کہا ہے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤ تو آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوئی کہ جب مجھے بیگم نے بتایا کہ اب آپ کہتے ہیں نا کہ 15 منٹ میں آ رہا ہوں، تو اب مجھے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی روٹی لا دیں انہیں پہنچ جانا ہے۔ تو دس از دا ایفیکٹ یار، وہ جس ٹائم کے ابو جی فون کرتے تھے باپ کو یہی ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، تو آ کے میرے ساتھ، کیونکہ ہمارا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ ناشتہ مون اکٹھے نہیں ہوتا تھا، دوپہر کو باہر ہوتے ہیں، تو ایک رات کا کھانا ہوتا تھا کہ وہ ابو کی خواہش ہوتی کہ سارے مل کے بیٹھے۔ اینی وے، یہ وہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے اچھا۔ تو سر ہمیں جو ضرورت ہے وہ فرد کی بہتری کی ضرورت ہے، استحکام صرف اس وقت آئے گا جب، اور فرد کی بھی بہتری کے لیے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرے فرد کو ٹھیک نہیں کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ ہمارے ہاں یہ ایک وہ بن گیا ہوا ہے کہ آپ ہمیشہ جب کسی کی غلطی کا ذکر کرتے ہیں تو کوئی غلطی کا ذکر کرتے تو وہ دوسرے کی غلطی کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنی غلطی کا ذکر کرتے ہیں۔ جس دن ہم اپنی غلطی کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس دن جس پولیٹیکل پارٹی کو، جس مولوی کو، جس ٹیچر سے ہم پڑھتے ہیں، جب ہم ان سے ان کی غلطی کے متعلق کوشچن کرنا شروع کر دیں گے، اس دن استحکام آ جائے گا۔ اور جس دن آج جو سوشل میڈیا کی اویئرنیس ہے، کل ڈاکٹر صاحب بڑی مزیدار ایک پہلو بتا رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا کی جو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو شعور مل گیا ہے، شعور نہیں ملا۔ شعور اس دن ملے گا جب سو کالڈ پٹواری جو ہے وہ بی بی مریم سے اور نواز شریف سے اور شہباز شریف سے کوشچن کریں گے کہ جی وہ 4.5 ارب یا 5 ارب جو قرض مقاو اسکیم کا تھا وہ کہاں گیا، اس کا بتائیں۔ جب ان کے اپنے لوگ جب ان سے یہ بات کریں گے نا، جب یہ بات کریں گے اس سے کہ جی یہ جو آپ نے میٹرو اور اورنج بنائی ہے، اورنج ٹرین بنائی ہے لاہور، یہ اب سبسڈی پہ چلا، آپ نے یہ لون لے کے بنائی تھی، تو ہمیں یہ تو سمجھا دیں کہ لون لے کے بنانے والی چیز کو جب آپ سبسڈی پہ چلاتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر قرضے کو اور زیادہ کرتی ہے یا کم کرتی ہے، ہمیں یہ تو سمجھا۔ جب ہم یہ کوشچن کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب ہم خان صاحب کے حواریوں سے اور خان صاحب سے یہ پوچھیں گے، وہ جو سنگاپور کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ لوگوں کو ٹرین کیا ہائیجین کے بارے، تو ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے مینٹل ہائیجین کے بارے، اور اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کرتے ہیں۔ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہمیں کسی جگہ استحکام پاکستان کی کوئی تقریب بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ وہ جو سنگاپور کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ لوگوں کو ٹرین کیا ہائیجین کے بارے، تو ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے مینٹل ہائیجین کے بارے، اور اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کرتے ہیں۔ جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ہمیں کسی جگہ استحکام پاکستان کی کوئی تقریب بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔